الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم لوگ پچھلے کچھ سیشن سے صحابہ اکرام کی سیرت کے اوپر کچھ نہ کچھ ہم لوگ بات کر رہے ہیں، اور سیرت کا جہاں تک سوال ہے ایکچولی ہم ٹو بی ویری آنیسٹ اگر ہم کمپلیٹ سیرت کی بات کریں تو وہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے یہاں پہ، کیونکہ ایک ایک صحابی کے اوپر اگر ہم ان کی فل ڈیٹیلز کے اوپر بات کی جائے تو اٹ ول ٹیک مینی آورس، یہاں تک کہ ایک ایک صحابی کے پیچھے ہو سکتا ہے ہمیں جو ہے 6 مہینے جو ہے ہمیں ان کے اوپر ڈیٹیلز میں بات پھر کرنی پڑے گی۔ تو ہم بٹس اینڈ پیسز ایٹ ٹائمز اٹ گیٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می کہ کیا چیز چھوڑی جائے اور کس چیز کو لے کے آگے جایا جائے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ نریشنز یا کچھ واقعات آپ نے سنے ہوں جو میں آپ کے سامنے وہ نہ جو ہے نریٹ کر سکوں، لیکن انشاءاللہ میری کوشش یہ ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ انشاءاللہ یہاں سے اس سرکل سے، جو ہمارا جو سرکل ہے یہاں پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں، کچھ نہ کچھ جو ہے بینیفٹ لے سکیں تاکہ اس کو اپنی زندگیوں میں ہم لوگ اپلائی کر سکیں۔ اور غالباً ایز فار ایز آئی ریمبر کہ ہم نے عثمان رضی اللہ عنہ کی لائف کے بارے میں جو ابھی تک ہم نے سیشنز کیے ہیں، آئی تھنک دیر ور 2 سیشنز ہو چکے ہیں الحمدللہ۔ اور اگر آپ مجھے ریمائنڈ کروا دیں کہ ہم لاسٹ ٹائم کس جو ہے تھے جگہ پہ ہم نے کہاں تک بات کی تھی؟ جی، حضرت عمر کی 40 سال کے بعد جو ان کے پاس مشکلات آئی تھی، بھائی بیوی بھی چلی گئی، عثمان، ایگزیکٹلی عثمان رضی اللہ عنہ، آل رائٹ، تو وہ اکیلا اکیلا جو فیل کر رہے تھے۔ ماشاء اللہ، ویری گڈ، بالکل ایسا ہی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ ماشاء اللہ ابھی جب رائٹ ٹائم آئے گا میں آپ کو اور ان کے بارے میں انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ان کا کیریکٹر کیا تھا۔ اب بات یہ آتی ہے کہ وی ڈسکسڈ، جہاں پہ ہماری بات ختم ہوئی تھی کہ تقریباً ان کی عمر 40+ تھی، اور اس ٹائم پہ ان کی 2 بیویاں ایک کے بعد ایک، پہلے رقیہ رضی اللہ عنہا جو ان کی فرسٹ وائف تھی، اس کے بعد کلثوم رضی اللہ عنہا۔ اور ٹو بی ویری آنیسٹ جب ہم ان کی زندگی پڑھتے ہیں نا، عثمان رضی اللہ عنہ، ان کی پرسنالٹی بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ ہی واز اے ویری سافٹ پرسن، اور وہ اپنی یعنی فرسٹ وائف کی اگر بات کی جائے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، حالانکہ وہ معاشرہ ایسا تھا، سوسائٹی ایسی تھی جہاں پہ پولیگیمی اٹ واز ویری کامن، یعنی ایک بندے کی ایک سے زیادہ شادی ہونا بڑی کامن سی بات تھی۔ اور آپ کو جب ہسٹری آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسے ملے گا کہ ایک بندے کی 2 3 4 شادیاں ہیں۔ تو لیکن اب سبحان اللہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ وہ اتنے امیر تھے، بنو امیہ کے یعنی یہ سرداروں میں ان کا نام آتا تھا، اور ان کے پاس پیسہ یعنی انتہا کا پیسہ تھا، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب ان کا مزاج دیکھیں کہ ہی واز ویری شائے، بڑے ماڈسٹ تھے، اور اب یہ چاہتے تو کتنی زیادہ شادیاں کر سکتے تھے، ویئر ایز دیر واز نو آبجیکشن کہ آپ جتنی مرضی شادی کر لیں، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ تو یہ وہاں پہ اس قسم کا ماحول تھا، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ وہ صرف ایک ہی وائف رکھتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ مچ لو ہی ہیڈ فار ہز وائف، اور پھر جب وہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں تو ان پہ کتنا افیکٹ ہوا ہوگا۔ اور اس کے بعد ان کی جو سیڈنس تھی، ان کے جو کتنا اداس رہا کرتے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا تھا کہ عثمان رضی اللہ عنہ ہی از ویری سیڈ، اور پھر انہوں نے آفر کی تھی کہ میں اپنی دوسری بیٹی جو ہے آپ کے ساتھ شادی کروا دیتا ہوں۔ اور تصور کریں کہ کچھ سالوں کے بعد وہ بھی چھوڑ کے چلی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہی کی زندگی میں ان کے جو بیٹے ہوتے ہیں، عبداللہ، عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے، جو رقیہ رضی اللہ عنہ سے جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو عطیہ دیتے ہیں، ہبہ کرتے ہیں، گفٹ دیتے ہیں، وہ بھی فوت ہو جاتے ہیں۔ اینڈ ہی از ان ہز 40s لائک آئی سیڈ۔ اب دیکھیں سبحان اللہ، بندہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ منی از ناٹ ایوری تھنگ۔ مال بندے کے پاس آ جائے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر اچھے طریقے سے یوز کریں گے الحمدللہ ویری گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن مال آ جانے سے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ آپ کی زندگی سب کچھ ٹھیک ہو جائے گی۔ آج وی آر لیونگ ان اے پرسونا ویئر وی تھنک کہ اگر میرے پاس مال آ جائے، میرے پاس گاڑی آ جائے، یہ مٹیریلسٹک تھنگس کی میں اگر بات کر رہا ہوں، کہ میرے پاس اچھا بنگلہ آ جائے تو میرا سب کچھ جو ہے میرا زبردست ہو جائے گا معاملہ، کہ میری زندگی پرفیکٹ ہو جائے گی، مجھے سکون مل جائے گا۔ حالانکہ یہ مائنڈ سیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ ہم نے کہاں سے لیا ہے؟ ہم جو یہ سیلیبریٹیز کلچر، جو یہی وجہ نا کہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، ہم جو دیکھتے ہیں نا کہ لوگوں کو جو گلیمرائز کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، بڑی بڑی گاڑیوں میں آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے گھر ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یار دس از ایوری تھنگ۔
ان کے جو ریلیشنز بھی ہیں، اور یہاں پہ اللہ معاف کرے بندہ ایک جو ہے کہنا نہیں چاہیے کہ یار میرے دوست کو تو دیکھو کہ بڑا فلرٹ کرتا ہے، ہی از ہیونگ مور دین سو مینی فرینڈز، اگر گرلز کی بات کی جائے، ٹھیک ہے، فیمیل فرینڈز، میرے پاس تو جو ہے آئی ایم ناٹ ہیونگ اینی تھنگ. تو یہ ایک کمزرفی کا شکار بندہ بن جاتا ہے، اور پھر ہم ان کو آئیڈیلائز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار دس از سم تھنگ وچ آئی وانٹ، مجھے یہ چاہیے. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی دیکھیں زندگی میں آپ کو یعنی آپ کے سامنے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہی واز ویری سیڈ، کیونکہ پیسے سے ہر چیز خریدی نہیں جا سکتی. پیسے سے آپ کسی اس دنیا سے جانے والے کو روک نہیں سکتے. آپ ایسی بیماری ہے آپ صحت خرید نہیں سکتے. یہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے اوپر. تو عثمان رضی اللہ عنہ کی یہ جو ہے یہ کہ ان کی کیریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ فضائل کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے تھے عثمان رضی اللہ عنہ کی، کہ جہاں پہ جب بھی ان کو موقع ملا کہ وہ دین کے کچھ کام آ سکیں، اور انہوں نے پھر وہ بیک فٹ پہ نہیں گئے، اسی وقت ہی انہوں نے جو ہے نعم اور جو ہے وہ آگے ہوئے. اور یہی فرق تھا صحابہ کرام میں اور ہم میں، کہ صحابہ کرام کو جب بھی موقع ملتا تھا نا اچھائی کا، نیکی کی طرف آنے کا، دوز پیپل ور ناٹ ریلکٹنٹ. وہ ویٹ نہیں کرتے تھے کہ دیکھیں گے کوئی پہلے ایک پہل کرے گا تو پھر میں آگے جاؤں گا. جیسے آج ہم لوگ نا دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اگر ساری دنیا رائٹ جو ہے اس ڈائریکشن میں جا رہی ہے، اگر میں اس ڈائریکشن میں جاتا ہوں تو لوگ کیا کہیں گے، لوگ میرا مذاق اڑائیں گے. صحابہ کرام اس نظریے سے نہیں دیکھا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو صحیح ہے وہ صحیح ہے، چاہے کوئی بھی نہیں کر رہا. وہ حقیقت بدل نہیں جاتی، نیکی بدل نہیں جاتی. تو وہ نیکی کی طرف لپکتے تھے، اس میں جو ہے پہل کرتے تھے. اسی طرح ایک اور نریشن ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری بات ہے اسلام پھیل رہا ہے، مسلمان زیادہ لوگ جو ہے پیپل آر کمنگ انٹو دی فولڈ آف اسلام، اور مسجد نبوی پہلے اس کا جو سائز تھا اٹ واز اسمال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دی. انہوں نے جو ہے اب جو ہے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو مسجد کے لیے زمین کا حصہ خریدے گا، یعنی پلاٹ خریدے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس شخص کو جنت میں بہتر جگہ دے گا. اب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے زبان مبارک سے نکلا، اور صحابہ کرام سن رہے ہیں. اینڈ یٹ اگین عثمان رضی اللہ عنہ نے نہ رائٹ دیکھا نہ لیفٹ دیکھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آئی ایم ریڈی فار اٹ. یہ نہیں دیکھا کہ یہ میرا بزنس کیسا چل رہا ہے، آیا مجھے فنڈز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے، کیا سچویشن ہوگی آگے جا کے، میرا فیوچر کا کیا ہوگا. جیسے آج انسان سوچتا ہے، اپنی پلاننگ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ آج سے 5 سال کے بعد میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہوں. میں پیسے جوڑ کے میں نے دیکھو ایک زمین کا ٹکڑا لینا ہے، پھر میں نے اس کے لیے اوپر گھر بنانا ہے، اور پھر بڑی لمبی چوڑی لسٹ ہوتی ہے ہماری، اور ہم اس حساب سے پلان کر کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ کرام جب بھی نیکی کا موقع ملتا تھا نا، ونس اگین میں آپ کو بتاتا چلوں، نیکی کے کاموں میں انسان کو دیر نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے کاموں میں دیر کرتے ہیں نا، اف یو آر ریلکٹنٹ، تو ظاہری بات ہے پھر برکت کا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہاری نیت ہی تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری نیت کیسی ہے. تو اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایسے مسلمانوں کو، ایسے فرما برداروں کو اور عطا کرتے ہیں، اور کہاں سے رزق ملتا ہے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا. تو عثمان رضی اللہ عنہ پھر جو ہے ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آئی ایم ریڈی فار اٹ. اور پھر مسجد نبوی کے بالکل ساتھ جو ایک زمین کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ خریدا جاتا ہے. اور یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ جو وہ پورشن خریدتے ہیں نا مسجد نبوی کا، آج پتہ ہے وہ مسجد نبوی کا کون سا حصہ ہے؟ روضہ، جس کو ہمارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو ٹکڑا ہے نا زمین کا، یہ یعنی جنت کا ایک ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. روضہ، جہاں پہ مسلمان آج وہ ترس رہے ہوتے ہیں کہ ہم وہاں پہ سجدہ تو دے دیں اللہ تعالیٰ کو، نماز تو پڑھ لیں ہم لوگ. ناؤ امیجن اٹ. اب دیکھیں ماشاءاللہ آپ لوگ many of you are studying business، اور آپ بڑا یعنی جو ہے ہم لوگ کیلکولیشن بھی کرتے ہیں دنیاوی ایسپیکٹ سے. لیکن یہاں پہ دیکھیں سبحان اللہ، عثمان رضی اللہ عنہ کو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنے سال ہو چکے ہیں، ابھی بھی کوئی شخص وہ روضہ کے اندر سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے،
اس کا ثواب عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی جاتا ہے اور اس میں کسی قسم کی کمی نہیں کی جاتی. اور یہ چلتا رہے گا سبحان اللہ جب تک لوگ وہاں پہ نماز پڑھتے ہیں. واٹ این انویسٹمنٹ, اس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ. ہم لوگ انویسٹمنٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ, دنیا میں رہتے ہوئے پلاننگ کرنی چاہیے, لیکن دیٹ از ہمیں پڑھایا جاتا ہے نا کہ شارٹ ٹرم گولز ہوتے ہیں, لانگ ٹرم گولز بھی ہوتے ہیں. ہم اگر اس دنیا کے بارے میں ہی اگر ہم سوچتے جاتے ہیں 50 سال کی پلاننگ ہے, 60 سال کی پلاننگ ہے, دیٹس پریٹی مچ اٹ, کہ جی میں اپنی ریٹائرمنٹ کے لیے تیاری کر رہا ہوں. یہ پھر بھی آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ شارٹ ٹرم گولز ہیں. لانگ ٹرم گولز اگر پلان کرنے ہیں تو صحابہ کرام سے سیکھیں. دس از ہاؤ یو ہیو ٹو پلان. تو یہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جو روضہ ہے یہ اٹس لٹرلی ہیون آن دی ارتھ, اور عثمان رضی اللہ عنہ کو ریوارڈ ملتا جا رہا ہے. اور ایک حدیث میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اسی حوالے سے, کہ بالکل عام حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ, کہ جو کسی شخص کو کسی نیکی کی طرف دعوت دیتا ہے نا, اور اگر دوسرا بندہ جس کو دعوت دی جا چکی ہے وہ اگر نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے, مثال کے طور پہ آپ کا کوئی دوست ہے, آپ نے کوئی اچھی بھلی بات کہہ دی اس کو کہ میرے بھائی نماز پڑھا کرو, اور اگر وہ نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے آپ کے کہنے سے, اب جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا نا اس کو تو ثواب ملتا جا رہا ہے, اس کا بینیفٹ آپ کو بھی ملتا رہے گا. ناؤ امیجن اٹ, اب اس نے نماز پڑھنا شروع کر دی ہے, کل کو انشاءاللہ اس کی شادی ہوتی ہے, یا وہ آگے یہی چیز اپنے بچوں میں ٹرانسفر کرتا ہے, یا اپنے دوستوں میں کہتا ہے, اپنے بہن بھائیوں میں یہ چیز بتاتا ہے. اب یہ کیسے ملٹیپلائی ہو رہی ہے انویسٹمنٹ, آپ دیکھیں آپ. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اپنے ذہن میں رکھا کریں, من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ. جو بندہ کسی دوسرے شخص کو انوائٹ کرتے ہیں نا نیکی کی طرف, تو اس کو اجر ملتا رہتا ہے ایکویلنٹ جو نیکی کر رہا ہے. دس از ہاؤ وی ہیو ٹو تھنک. ہمیں اس میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے کہ میں اس کو کیوں بتاؤں نماز پڑھو, میں اس کو کیوں بتاؤں نیکی کرو, مجھ سے آگے نہ نکل جائے. اللہ اکبر. دنیا ہم ایکچولی نا ہم لوگ دنیاوی ایسپیکٹ سے سب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے آگے نہ نکلے, یہ مجھ سے آگے نہ نکلے, اس کے پاس اچھی گاڑی ہے تو کیوں اچھی گاڑی, اس کے پاس اچھا موبائل ہے تو کیوں اچھا موبائل ہے. نہیں نہیں, اسلام میں سبحان اللہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ واسع علیم, اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں, اللہ تعالیٰ علیم ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی اجر دینا ہے نا, تو معاذ اللہ اللہ تعالیٰ سے آپ کیا گمان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان انسان کو رکھنا چاہیے, تاکہ ہمیں جو ہے جیسے آپ گمان کریں گے اللہ تعالیٰ کا اتنا ہی آپ کو انشاءاللہ اجر ملے گا. All right, we'll move forward. Right, a beautiful narration. عائشہ رضی اللہ عنہا وہ نریٹ کرتی ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے میں ہیں, اپنے روم میں ہیں. سبحان اللہ, ایوری ٹائم آئی سے جب بھی کوئی نریشن میں یہ کہتا ہوں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمرہ یا ان کا حجرہ یا روم کے بارے میں بات ہوتی ہے, سبحان اللہ, اٹس ویری امبیرسنگ فار می ٹو سے اٹ ایون اے ہاؤس. ہمارے گھر کیسے ہوتے ہیں کہ ہمارے ہاں ڈفرینٹ پورشنز ہوتے ہیں, بیسمنٹ ہے, گراؤنڈ فلور ہے, فرسٹ فلور ہے, ایکسیٹرا ایکسیٹرا, 10 رومز ہوتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا کمپلیٹ, سو ٹو سے کوٹ ان کوٹ جو گھر تھا, امیجن کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اب اس کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنا بڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جہاں پہ وہ آرام کیا کرتے تھے, جن کو ہم گھر کہتے ہیں. وین ہی یوز ٹو پرے, جب وہ کھڑا ہوا کرتے تھے نا نماز کے لیے, لیٹ سے قیام میں ہیں اور اب انہوں نے رکوع کرنا ہے, رکوع کرنے کے بعد اب انہوں نے سجدے میں جانا ہے, تو عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جب وہ سجدے میں جانے لگتے تھے اتنی جگہ نہیں ہوتی تھی, وہ میرے فٹ میں پیٹ کرتے تھے کہ عائشہ اپنے فٹ کو پیچھے کرو, اپنے ٹانگوں کو پیچھے کرو, میں نے سجدہ کرنا ہے. دس واز دا سائز آف دا روم آف دا گریٹسٹ مین آف دا ہول یونیورس, یعنی رحمت للعالمین, ان کے گھر کا یہ عالم ہے. Now you tell me, ہم ایک دوسرے سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں, ڈاؤٹ کر رہے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ یقین کریں, ہم لوگ اٹس ایز اف کہ میرے ساتھ ہی کیوں ایسا ہو رہا ہے, وائی می یا اللہ, کیوں میرے ساتھ اتنی جو ہے اتنی مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. مجھے بتائیں آپ میں سے جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, کسی ایک کا بھی ایسی سچویشن ہے؟ آج آپ کہہ لیں کہ غریب سے غریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانی کرے, اگر ان کا بھی ایسا گھر ہے, ان کا اتنا چھوٹا روم نہیں ہوگا. I can guarantee you that.
تو ہمارے لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے بیسٹ ماڈل جو ہے نا، رول ماڈل، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. بٹ دیر از اے کنڈیشن، لمن کان یرجو اللہ، یہ اس شخص کے لیے ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے ہی رول ماڈل ہیں جو امید رکھتا ہے کہ اس نے ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. آپ کہیں دوسرے بندوں کو بتا دیں گے نا، بولیں گے یہ کیا لائف سٹائل ہے، معاذ اللہ، یہ کیا بات ہوئی. تو یو ہیو ٹو سیکریفائس بوائز. جنت اتنی آسان نہیں ہے. دنیا کے لیے آپ جو ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، آسان کام ہے؟ آسان کام نہیں ہے. دین واٹ ڈو یو ایکسپیکٹ آف جنہ؟ اتنی آسانی سے مل جائے گی؟ کیا صحابہ اکرام کو پتہ نہیں تھا جنہوں نے اپنا مال جان سب کچھ خرچ کر دیا تھا؟ سو دس واز دی کنڈیشن آف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہی از سٹنگ، بلکہ نا تھوڑے سے یعنی آپ کہہ لیں ہی واز لائنگ ڈاؤن، بڑے کیجول طریقے سے. اپنا ان کا گھر ہے اور وہ بیٹھے اس انداز میں تھے کہ ان کا جو ازار تھا، جو ان کی شلوار کہہ لیں، تھوڑا سا جو ہے نا اوپر ہوا تھا، یعنی ان کی پنڈلی سے اوپر ہوا تھا. تو کچھ دیر کے بعد نوک نوک ہوئی، اور جب پوچھا گیا کون ہے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر آئے ہیں، مائی فادر از دیر. کہتے ہیں لیٹ ہم کم، ان کو آنے دیں. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ پرمیشن لیتے ہیں اور اندر آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہی کیجول طریقے سے ہی از لائنگ ڈاؤن اور بات چیت کر رہے ہیں. اور تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر اپنی بات کر کے ہی لیفٹ، وہ چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد پھر ناک ناک، ہو از دیر، کون ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی پرمیشن دے دیتے ہیں کہ آنے دیں ان کو. عمر رضی اللہ عنہ بھی جب آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی سٹنگ ان دا سیم پوسچر، ویسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں کیجول طریقے سے. عمر رضی اللہ عنہ اپنی حاجت بتاتے ہیں، بات کرتے ہیں، دین ہی لیوز آلسو، وہ بھی چلے جاتے ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوتی ہے. کون ہے؟ عثمان رضی اللہ عنہ. جب پتہ چلتا ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عثمان رضی اللہ عنہ آئے ہیں، ہی سٹس اپ رائٹ، اپنے آپ کو ٹھیک کرتے ہیں. جو ان کا جو حصہ میں نے آپ کو بتایا نا شلوار کا اوپر ہوا تھا، اس کو ٹھیک کرتے ہیں. ہی میکس ہم سیلف پریزنٹیبل. اور عائشہ رضی اللہ عنہا وہ یہ آبزرو کر رہی تھی، اور عثمان رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کچھ دیر بیٹھتے ہیں، جو بھی ان کی بات تھی، جو بھی انہوں نے پوچھنا تھا، ان کی حاجت تھی، وہ بات چیت کر کے وہ چلے جاتے ہیں. تو عائشہ رضی اللہ عنہا پوچھ ہی لیتی ہیں کہ یا رسول اللہ، آئی ایم سرپرائز ٹو سی کہ میرے ابا جی آئے ہیں آپ کے پاس، آپ نارمل طریقے سے بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے نارمل گپ شپ لگائی ہے، اور پھر وہ جب چلے گئے، عمر رضی اللہ عنہ بھی آئے، تو آپ کا یہی جو ہے عمل تھا. لیکن جب عثمان آئے ہیں، میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ تو صحیح طریقے سے بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑوں کو جو ہے صحیح طریقے سے جو ہے ان کو سیٹ کیا ہے. یو میڈ یور سیلف پریزنٹیبل. کیا معاملہ ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان عثمان رجل حی، کہ عثمان بڑا با حیا انسان ہے. ہی از سو شائے، ہی از سو موڈسٹ. اور کہتے ہیں وَإِنِّي خَشِیتُ، تو مجھے یہ ڈر لگ گیا کہ اگر میں نے اپنے آپ کو پریزنٹیبل نہیں نہ بنایا اور میں ایسے ہی رہا، مجھے یہ ڈر تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مجھے عثمان اس حالت میں دیکھ کے جو اس نے ریکویسٹ کرنی تھی وہ مجھ سے ریکویسٹ نہ کر سکتا، اس کا کام نہ ہوتا. اس لیے آئی میڈ مائی سیلف ان این اپرائٹ پوزیشن، تاکہ وہ مجھ سے پراپر طریقے سے بات کر سکے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیں یہاں پہ ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ سبحان اللہ واٹ اے پرسنالٹی ہی ہیڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ کتنی ان کی مصروفیات ہوا کرتی تھی، کتنے صحابہ اکرام دن میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، مسائل پوچھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں، کتنی مصروفیت ہوگی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایک صحابی کی جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ ان کے جو اخلاق تھے، ان کا جو طور طریقہ تھا، ان کے بارے میں پتا تھا کہ ان صحابی کو کیا پسند ہے، کہ ان صحابی کو کیا ناپسند ہے. سبحان اللہ، ہی واز اویئر آف اٹ. یعنی سو مچ سو کہ ہمیں نریشن میں پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، ینگ صحابی، انہوں نے آبزرو کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اتنا ٹائم دیتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں. انہوں نے اپنے دل میں سوچ لیا، وہ سمجھ بیٹھے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسٹ کمپینین ہوں، میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیسٹ فرینڈ ہوں. اب صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ چلو آج پوچھ کے دیکھ ہی لیتے ہیں. ہی واز تھنکنگ کہ آپ دیکھو سب کے سامنے میرا نام بولا جائے گا کہ جو ہے غالباً عمر بن العاص تھے if I'm not mistaken.
تو عبداللہ بن عمر بن العاص غالباً ان کے جو بیٹے ہیں، تو پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہو از موسٹ بلوڈ ٹو یو، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عائشہ. سبحان اللہ. آج ہمیں بڑا مذاق کیا جاتا ہے ہمارے کلچر میں، دوستوں میں بیٹھے ہوں یا فیملی میں بیٹھے ہوں، بیوی کی تعریف ہو جائے، نہیں 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 نہیں، ہم سن ہی نہیں سکتے. اور ان لوز، یعنی جو بیوی کے ان لوز جو ہوتے ہیں، جو ساس ہے، وہ اگر یہ سن لے، اللہ اکبر، دیٹس اٹ، بیٹا تو گیا. ہاؤ ڈیئر ہی ڈو دس. ایسے تو نہیں ہمارے ہاں ساس بھی کبھی بہو تھی، یہ ڈرامے اتنے ہٹ ہوتے ہیں. جو ٹریننگ ہمیں دی جاتی ہے ڈے ون سے، وہ یہی کارنامے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از دیئر ان فرنٹ آف ہز کمپینینز. اب دیکھیں یہ معاملہ کب ہوا تھا، 1400 سال پہلے، آج بھی ہم پڑھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی از سیٹنگ اے اسٹینڈرڈ. کہتے ہیں جب ان سے کہا گیا ہو از موسٹ بلیوڈ ٹو یو، کہتے ہیں مائی وائف عائشہ رضی اللہ عنہا. پھر صحابی کہتے ہیں نو 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 نو، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مین. یا رسول اللہ یہ تو آپ کے گھر کی بات ہے، میں بندوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بندوں میں آپ کو کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ کہتے ہیں ہز فادر. اب دیکھیں ناؤ آلسو ان کو اپنی بیوی سے ریلیٹ کر رہے ہیں، حالانکہ ابو بکر کہہ سکتے تھے سبحان اللہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہز فادر. اوکے ہو ایلس؟ اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ابھی میرا نام ابھی آئے گا، میرا نام ابھی آئے گا. پھر کہتے ہیں کہ عمر. اوکے یا رسول اللہ ہو ایلس؟ ان کی ٹون کم ہوتی جا رہی ہوگی غالباً، ٹھیک ہے. عثمان. اوکے یا رسول اللہ ہو ایلس؟ علی. اب وہ پوچھتے جا رہے ہیں، اور جو صحابی ہیں نا، اب صحابہ کرام بیٹھے ہیں، اب یہ صحابی جو پوچھ رہے ہیں نا، کہتے ہیں کہ یار یہاں پہ میں بس کر دیتا ہوں، مجھے نہیں پتا میرا نمبر کب آئے گا. پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہاں سے اس نریشن سے یہ پتا چلتا ہے کہ سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے زبردست آداب تھے کہ وہ کسی کو فیل بھی نہیں ہونے دیتے تھے کہ کہ میں تم سے کوئی دور ہوں، یا ان کے اخلاق ایسے تھے کہ بندہ سمجھتا تھا کہ آئی ایم ایوری تھنگ فار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا. اسی طرح انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی ان کا مزاج دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ عمل کیا. اور اسی سے ملتی جلتی ایک نریشن ہے جس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب یہ پتہ چلتا ہے نا واقعہ، اور عمر رضی اللہ عنہ کو، اب یہ دونوں بھی پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے، ہم جب آئے تھے یو ور ویری کیجول، آپ نے نارمل طریقے سے ہم سے بات کی ہے، یعنی اٹس لائک اے فرینڈشپ. لیکن عثمان جب آئے ہیں سبحان اللہ، آپ تو کھڑے یعنی بیٹھے ہیں اچھے طریقے سے، اور آپ نے اپنا کو پورا پریزنٹیبل بنایا ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیتے ہیں الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ. کہتے ہیں کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے ملائکہ، فرشتے حیا کرتے ہیں. دس واز ہز کیریکٹر. Even the angels had sense of shyness when it comes to عثمان رضی اللہ عنہ. وہ حیا کرتے تھے عثمان رضی اللہ عنہ سے. اور ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کی جب ان کی حیا کی بات ہو رہی ہے کہ how he used to carry himself، ان کے بارے میں آتا ہے یہاں تک کہ جب وہ اپنے کپڑے چینج بھی کرتے تھے نا اکیلے، یا جب وہ غسل لیا کرتے تھے when he used to be in the washroom، وہ اپنے آپ کو سمیٹ لیا کرتے تھے، یعنی ایز اف ہی از ہائیڈنگ ہمسیلف، کہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے. یہ ان کا عالم تھا. یہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کی حیا کے بارے میں آتا ہے. اور سبحان اللہ when it comes to حیا یا شرم کی بات کی جائے، عموماً ہمارے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ نہیں یار اٹس اباؤٹ فیمیلز، عورتوں کو حیا کرنی چاہیے، عورتوں کو عبایا پہننا چاہیے، عورتوں کو حجاب دینا چاہیے، عورتوں کو دوپٹہ پہننا چاہیے. نہیں، حیا صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الحیاء من الایمان، الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ حیا ایمان میں سے ہے اور ایمان جنت میں لے کے جائے گا. Do you get the point؟ الحیاء من الایمان والایمان فی الجنہ، کہ جو شخص چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، اگر وہ حیا رکھنے والا ہے نا، if that person is bashful، حیا رکھتا ہے، if that person is modest، تو وہ ایمان کی نشانی ہے، اور ایمان انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے.
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا والبذاء من الجفا کہ بے حیائی برا عمل ہے، بے حیائی گستاخی ہے، والجفاء فی النار اور یہ جو برا عمل ہے نا یہ انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا۔ یہاں پہ کوئی ڈیفرنشیٹ نہیں کیا گیا کہ آیا یہاں پہ عورتوں کی بات ہو رہی ہے مردوں کی بات ہو رہی ہے۔ سو اف اے پرسن، اگر آپ کا کوئی بھائی ہے کوئی دوست ہے اگر ہمارے ہاں بڑا ٹونٹ بھی کرتے ہیں نا کہ کیا تو لڑکیوں والی ایکٹنگ کرنے شروع کر دی ہے، دس از ناٹ گڈ، دس از ناٹ گڈ۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اور ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جو ہے اب یہ کہہ لیں کہ ایسی فیکچول بات ہمیں بتائی ہے، کہتے ہیں کہ یہ حیا ہے جو انسان کو روک کے رکھتی ہے۔ اذ لم تستحی ففعل ما شئت، جب یہ حیا ختم ہو جاتی ہے نا انسان کے دل کے اندر سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر تو جو چاہے کرتا پھر۔ اور یہی ہوتا ہے جب انسان کے اندر حیا نہیں ہوتی، انسان کو کوئی روک اس کو شرم ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ میں نے کیسے کپڑے پہنے ہیں، ہاؤ ایم آئی واکنگ، میں بات کیسے کر رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی، پرواہ نہیں ہوتی۔ اور یہ ایسی بات ہے کہ آپ سبحان اللہ، آئی ایم سو امیزڈ، آپ بازاروں میں جا کے چیک کر لیں، یو گو ٹو یونیورسٹیز کالجز میں جا کے چیک کر لیں، آئی ایم سو سرپرائزڈ، سبحان اللہ، سو مچ سو کہ آپ یعنی اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، یو گو ٹو دا جمز، آپ یہاں پہ جمز میں چلے جائیں، 50 لڑکے جم لگا رہے ہوتے ہیں، ایک یا دو جو ہیں لڑکیاں ہوتی ہیں، اینڈ دے آر جسٹ ایکسرسائزنگ، اینڈ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کیسے ہمت آ جاتی ہے ان لوگوں میں۔ وہی بات آتی ہے نا کہ جب حیا نکل جائے نا دل سے، پھر بندے کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا میں کیا کر رہا ہوں، میں کیا نہیں کر رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین اگین ہم نے جن کو اپنا آئیڈیل بنا لیا نا، ہم سمجھتے ہیں کہ یار یہی اس طرح کرو گے تو تمہاری جو ہے جیت ہوگی اور تم پاپولر ہوگے اور تمہارا جو ہے نام ہوگا اور تم واہ واہ ہوگے اور تم ماڈرنائزڈ کنسیڈر کیے جاؤ گے۔ اور یہ بات میری یاد رکھیے گا، آپ یہ اپنا چیک اینڈ بیلنس رکھا کریں کہ آپ نے اپنے آپ کو کس انوائرمنٹ میں رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی روم میں انٹر ہوتے ہیں اور وہاں پہ جب آپ انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی بری اسمیل آتی ہے۔ شروع کے 5 منٹ تو آپ اپنے دوستوں کو کہتے رہتے ہیں کہ یار تم لوگ کیا کر رہے ہو، یہاں پہ اتنی اسمیل آ رہی ہے، یہاں سے چلتے ہیں۔ اگر آپ اس جگہ میں تھوڑی دیر بیٹھے رہیں گے نا، آدھا گھنٹہ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پھر اس چیز کا وہ فیل بھی نہیں آئے گی آپ کو، اینڈ یو آر سٹنگ ایز اے کیجول پرسن۔ دا ایشو از دا پرسن بیکمز ڈیسینسٹائزڈ۔ جب آپ کوئی غلط کانٹینٹ دیکھ رہے ہیں، جب ہم اپنے آپ کو موویز، ڈراماز اور ان چیزوں میں انوالو رکھ رہے ہیں، ایسے گانے دیکھ رہے ہیں، ایسی ورڈنگ سن رہے ہیں، شروع میں تو آپ کہیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن آہستہ آہستہ اگر آپ اس سے نہیں ہٹ رہے، آپ توبہ نہیں کر رہے، ایک وقت آ جائے گا آپ بولیں گے یار اس میں کیا برائی ہے، اور لوگ آپ کو ملیں گے۔ اور یہ ڈائریکٹلی افیکٹ کرتی ہے دا وے یو ڈریس، دا وے یو ٹاک، اینڈ آپ کی جو اپیرنس ہے یہ ساری اس سے ریلیٹڈ ہے۔ سو اٹس ویری ویری اسینشیل۔ بہت سارے لوگ یہ کمپلین کرتے ہیں کہ جی میرا دل نہیں لگتا اسلام پہ، کیونکہ ہم اپنا لائف سٹائل جو دیکھ رہے ہیں، جو آبزرو کر رہے ہیں، ہم وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں وہ بھی چلتا رہے، یہ بھی چلتا رہے۔ مائی فرینڈ، اٹ ڈزنٹ ورک لائک دیٹ، ایدر دس اور دیٹ، دیٹس اٹ۔ اسلام پورا پیکج ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ تھوڑے سے اچھے کام کر لیے اور وہاں پہ گانے بھی چل رہے ہیں، وہاں پہ آپ کی جو ہے وہ عیاشیاں بھی چل رہی ہیں، جو کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو کان کھول کر سن لو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تمہارے لیے پک اینڈ چوز والا معاملہ نہیں ہے کہ یہ پک کر لی اسلام کی، یہ چیز بڑی لائٹ ہے، بڑی آسان ہے، یہ میں کر لوں گا، یہ مشکل ہے، نہیں یار یہ مجھ سے نہیں ہوتا۔ نماز نماز نہیں میں پڑھ سکتا، سوری، ٹیل می سم تھنگ وچ از ویری ایزی۔ تو یہ پورا کمپلیٹ پیکج ہے، ادھر یو ٹیک اٹ اور گیٹ لاسٹ، ان سمپل ورڈز، ٹو بی ویری آنیسٹ۔ تو یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اینڈ سبحان اللہ یہاں پہ ایک سائڈ نوٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اٹس رادر فنی، بیک ان دا ڈیز جب میں مڈل ایسٹ میں تھا تو وہاں پہ بچپن سے ہی ابا جی نے سوئمنگ وغیرہ سکھائی تھی،
تو ہم لوگ جو ہے ایک ممبر تھے ایک پرٹیکولر ہوٹل کے، اور وہاں پہ ہم سوئمنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. آئی واز اے کڈ دیٹ ٹائم. تو ہوا کیا کہ ہم جب آ رہے تھے، انٹر کر رہے تھے جو چینجنگ روم ہوتے ہیں، واش روم وغیرہ، دا مومنٹ آئی اوپن دا ڈور، تو میں نے دیکھا کیا ایک بندہ تھا ویسٹرنر، سبحان اللہ، ہی واز ویئرنگ نو کلوتھس، اور وہ دندناتا پھر رہے. ہم اس وقت بچے تھے، آلرائٹ، اینڈ آئی واز لائک او مائی گاڈ. میں نے نا اپنی آنکھیں سے بند کر لی. ٹھیک ہے، پھر استغفر اللہ، I didn't do that. ٹھیک ہے. What I mean to say is کبھی کبھار نہ ہوتا یہ ہے کہ انسان فار ایگزامپل واش روم میں ہوتا ہے، فار ایگزامپل حاجات پوری کرتا ہے، بندہ غسل لیتا ہے، واش روم میں ہے، اور کبھی کبھار جب کپڑے چینج کرنے ہوتے ہیں، when he sees nobody is there in the room، وہ بغیر کپڑوں کے روم میں جو ہے پھرنا لگ جاتا ہے. اور کبھی کبھار کوئی بندہ زیادہ ہی ماڈرن سٹائل ہے، لبرل ہے، وہ اگر گھر میں کسی کو نہیں پتا تو وہ ایسے ہی گھر میں بھی گھومنے لگ جاتا ہے. nobody is watching me، کیا مسئلہ ہے اگر میں ایسے گھوم لوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے پوچھا، ایک شخص نے، کہ یا رسول اللہ، یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب کوئی میرے گھر والے ہیں یا کوئی دوست ہیں، کوئی انسان میرے سامنے ہے تو ظاہری بات ہے آئی ہیو ٹو کور مائی سیلف، لیکن واٹ اف آئی ہیو نو ون ود می، تو اس میں کیا قباحت ہے، کیا مسئلہ ہے کہ میں اگر بغیر کپڑوں کے جو ہے اپنے واش روم سے نکلوں اور اپنے روم میں پھرتا رہوں، اپنے گھر میں پھرتا رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا، نریٹ کیا، اللہ احق ان یستحیا منہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے حیا کی جائے. انسان اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے؟ نہیں چھپ سکتا. اینڈ نو دا فیکٹ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کو ہر وقت ہر پل آبزرو کر رہا ہے. تو جب انسان کو پتا ہو، اب دیکھیں نا سبحان اللہ کتنی زبردست جو ہے عادات تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی. ایون ان دا واش روم ہی اپنے آپ کو سکیڑ لیا کرتے تھے، سمیٹ لیا کرتے تھے. دس از دا سینس آف حیا. تو یہاں پہ ہمیں منع کیا گیا ہے اگر کوئی شخص روم میں یا اپنے گھر میں اکیلا بھی ہو، اٹس ناٹ پرمیسیبل، یہ حیا کے خلاف ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندے کے اندر حیا کا لیول کیا ہے. تو اپنے آپ کو کور کر کے بندہ آئے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان سے حیا کی جائے. اوکے، ون مور نریشن. ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے دور خلافہ میں ہوا کیا تھا کہ ایک دفعہ نا ڈراؤٹ آ گیا، قحط سالی آ گئی، اور عثمان رضی اللہ عنہ، آپ کو پتا ہی واز اے مرچنٹ، ہی واز اے بزنس مین، اور ان کا کام یہی تھا کہ ٹریڈ کرنا، سامان شام سے لے کے آیا کرتے تھے اور یمن سے ان کے جو ہے ٹریڈ راؤٹس تھے. ہی واز اے مرچنٹ بیسیکلی. تو ڈراؤٹ آنے سے پہلے نا، قحط سالی آنے سے پہلے 3-4 مہینے پہلے انہوں نے کچھ مال آرڈر کیا تھا، کھانے پینے کا سامان، گرینز اور گندم وغیرہ کھانے پینے کی اشیاء تھی. اور 3-4 مہینوں میں جب مال ڈیلیور ہونا تھا تو اس دوران ہوا کیا کہ قحط سالی سٹارٹ ہو گئی مدینہ میں. اب یہاں پہ قحط سالی چل رہی ہے مدینہ میں، اور یہاں سے ایٹ دا سیم ٹائم ان کا جو مال ہے وہ بھی آ جاتا ہے مدینہ میں. اب ہوتا کیا ہے کہ جب لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے، اب ظاہر بات ہے وہاں پہ اور تاجر بھی ہیں اور بزنس مین بھی ہیں، وہ آپس میں پلان کرتے ہیں کہ اب عثمان کے پاس جو مال آ گیا نا، اب پورا وہ گروپ بنا لیتے ہیں. جیسے بزنس مین کا ایک مافیا بھی ہوتا ہے نا کہ ہم مارکیٹ کو اٹھائیں گے، گرائیں گے، ہم ہی سارا مینیج کریں گے. کہتے ہیں کہ ہم عثمان سے رضی اللہ عنہ سارا مال خرید لیں گے، نو پرابلم. اگر تھوڑا بہت وہ اوپر کر کے بھی بیچیں گے نا، اب ظاہری بات ہے اگر ہم سارا خرید لیں گے تو ہماری منوپلی ہو جائے گی، پھر ہمارا ریٹ ہم جانے اور ہمارا کام جانے. سارے بزنس مین آ جاتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہتے ہیں یا عثمان، او عثمان، ہم آپ کا مال خریدنے میں انٹرسٹڈ ہیں، آپ بتائیں کہ آپ کے مال کی کیا ورتھ ہے، ٹیل اس دی اماؤنٹ. اور انہوں نے پلان یہ کیا ہوتا ہے کہ ہم مل کے اپنا جو جتنا بھی اماؤنٹ بتائیں گے، ہم اپنا جو ہے انویسٹمنٹ ڈالیں گے ایکولی، اور پھر اس حساب سے ہم لوگ اپنا جو پروفٹ ہے وہ بھی شیئر کر لیں گے. عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہاؤ مچ کین یو آفر می، تم کتنا پے کر سکتے ہو، کیونکہ ان کو تو پتا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے، اور ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ ابھی ڈراؤٹ چل رہا ہے. کہتے ہیں ہم آپ کو 20% زیادہ دے دیں گے. اگر مثال کے طور پہ اس کی یعنی 10 روپے ویلیو ہے، ہم آپ کو 12 روپے دے دیں گے، یعنی ایک پیس کی یا ایک لگیج کی یا ایک جو ہے وہ جو سیک ہوتی ہے. عثمان رضی اللہ عنہ ان سب کو ایڈریس کرتے ہیں کہ دیر از سم ون ہو از گیونگ می مور
देन यू आर ऑफरिंग। तुम जो ऑफर दे रहे हो ना मुझे, एक बंदा है, एक शख्स है, ही इज गिविंग मी मोर देन दैट, मुझे ज्यादा दे रहा है, किसी की तरफ से मुझे ज्यादा की ऑफर आ रही है। अब ये ताजिर जो है एक दूसरे को देख रहे हैं, ताजिर तो हम ही हैं मदीना के, अब ये कौन जो है डंडी मार रहा है, वो आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा अब एक काम करें उस्मान, हम आपको 30% ऊपर दे देंगे, जितनी इसकी वैल्यू है ना हम उससे ऊपर 30% दे देंगे। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं मुझे इससे ज्यादा की ऑफर है। अब बिजनेसमैन सरप्राइज हो रहे हैं कि आई मीन क्या हो क्या रहा है, हमें से कौन जो है ये हरकत कर रहा है, सारा माल खुद ही लेके जाना चाहता है। फिर एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं, मशवरा करते हैं कि यार क्या किया जाए। कहते हैं नहीं नहीं ऑफर दो, हम ये माल लेके जाएंगे। फिर वो कहते हैं कि वील गिव यू 40%, 40 गुना हम आपको ज्यादा दे देंगे। अब सुभान अल्लाह, देखें 40 गुना, इट्स अ फॉर्च्यून। उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का वही जवाब होता है कि नहीं नहीं, आई एम गेटिंग मोर देन दैट, मुझे इससे ज्यादा की ऑफर है। और करते करते कहते हैं कि ठीक है उस्मान, अब पोल खोल ही देते हैं। कहते हैं कि यार हम लोगों ने आपस में मशवरा किया था कि हम ही सारा माल खरीदेंगे, अब आप हमें बताएं तो सही कौन है वो जो आपको इतनी जो है ऑफर दे रहा है, और हम आपको 50% दे सकते हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकते। 50% इज द फाइनल ऑफर, इससे ज्यादा हम ऊपर नहीं दे सकते। उस्मान कहते हैं कम ऑन गाइस, आई एम गेटिंग ग्रेटर देन दैट, मुझे इससे ज्यादा की ऑफर है। अब ये सर पकड़ लेते हैं, ये क्या हो रहा है। तो ये बंदे जो है कहते हैं कि उस्मान आप हमें बता दें वो कौन है जो आपको ज्यादा दे रहे हैं। कहते हैं उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का जवाब सुनिएगा। कहते हैं मेरा रब है जिसने मुझे एश्योरेंस दी है, मुझसे वादा किया है कि मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा दूंगा। अब देखें ये कनेक्शन था सहाबा का कुरान के साथ। हम भी कुरान मजीद पढ़ते हैं, न जाने कितनी दफ़ा हमारे यहाँ हाफिज़ भी होते हैं, कुरान मजीद पढ़ने वाले भी हैं। हम लोग रमज़ानों में जो है हमने ठान ली होती कि हमने कुरान मजीद कवर टू कवर ख़त्म ज़रूर करना है। समझ में आती नहीं आती, देयर इज समथिंग एल्स। अब एक आयत है, अब देखें इतना भरोसा है सहाबा इकराम को, जहां पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि जो नेकी लेके आता है ना, मैं उस नेकी के बदले 10 गुना उसको रिवॉर्ड दूंगा। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्जा इल्ला मिथलहा, और जो शख्स बुराई लेके आएगा ना, सुभान अल्लाह, अदल तो ये है ना कि अगर 10 नेकी, एक नेकी के बदले 10 नेकियां मिल रही हैं, तो एक बुराई के बदले कितनी बुराइयां मिलनी चाहिए? 10। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अगर कोई बुराई लेके आएगा मैं उसके बदले उसको सिर्फ एक बुराई लिख दूंगा उसके अकाउंट में। और तुम और मैं फिर भी कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मर्सीफुल नहीं है। अल्लाह ताला हमें यानी किस चीज की हमें जो है सजा दे रहे हैं, माअज़ अल्लाह माअज़ अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा व मन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्जा इल्ला मिथलहा व हुम ला युज़लमून, और उन पर कुछ भी जुल्म नहीं किया जाएगा। हालांकि ये तो आयत सुभान अल्लाह, ये तो एक आयत है ही है, सूरह बकरा की एक आयत है जहां पे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं ना, उनकी पैराबल दी गई है, उनकी एग्जाम्पल ये है कि मसलुल लज़ी युनफ़िक़ूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, कि जो उन लोग अल्लाह ताला की राह में खर्च करते हैं ना माल, उनकी मिसाल ऐसी है कमसली हब्बतिन अम्बतत सबअ सनाबिल फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा। उस शख्स की मिसाल ऐसी है, मिसाल के तौर पे जैसे एक हब्बा होता है, एक दाना होता है, उसने ज़मीन के अंदर एक दाना डाला और फिर हुआ क्या, थोड़ी देर के बाद इट स्टार्टेड ग्रोइंग और वो पौधे की शक्ल इख्तियार कर गया। और हुआ क्या कि उससे फ़ी कुल्लि सुम्बुलतिन मिअतु हब्बा, 7 बालियां निकलती हैं, 7 ब्रांचेस निकलती हैं उस सिर्फ एक दाने से, और हर ब्रांच के साथ 100 दाने लगे हुए हैं। 7 into 100 कितना होता है? 700। और उसने जो खर्च किया था एक दाना था। तो यहां पे हमें बताया जा रहा है कि जो शख्स एक दाने के बराबर भी खर्च करता है ना नेक नीयत के साथ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको 700 गुना अजर देते हैं। नाउ यू डू द मैथ्स। कोई दुनिया में कारोबार है जो इतना रिटर्न देता हो, ROI? नो।
بڑے سے بڑے بزنس مین لے آئیں یہاں پہ، نہیں. لیکن بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. سبحان اللہ بردرز، واللہ ہم کہاں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء. یہاں پہ بس نہیں ہے، یہاں پہ کیپ نہیں لگ گیا، اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑھا دیتے ہیں جس کے لیے چاہتے ہیں. واللہ واسع علیم. اللہ تعالیٰ واسع ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں. اور پھر عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سب لوگوں کو یعنی جمع کر کے کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ یہ سارا مال جو میرا آیا ہے یہ میں مدینہ کے فقراء میں تقسیم کرتا ہوں. یو ٹاک اباؤٹ منی. آج ہم اپنا فارچون بنانے کے لیے نا بڑا کچھ کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، یہ کر وہ کر، اوور ٹائم لگا 15 گھنٹے، پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنی ایکویشن سے نا ٹو بی ویری آنسٹ ہم نے اسلام نکال دیا. ہم سمجھتے ہیں وی آر ویری اسمارٹ، ہماری پلاننگ ہے تو وہ بس آخری حرف ہے. یہ مت بھولیے گا جو بلیسنگز کا ایسپیکٹ ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آنا ہے. ایک دانے کو بڑھا کے 700 گنا کر دینا یہ تمہارے میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یو ہیو ٹو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ مائی بردرز. واللہ اٹس جسٹ جو رکاوٹ ہے نا ہماری سکسس کے آگے، جو رکاوٹ ہے وہ ہم ہی ہیں. آپ پہلا سٹیپ لے کے دیکھیں تو صحیح، اور پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کیسی پازیٹیو جو ہے چینج آتی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ when he was about to leave this world، جب وہ اس دنیا سے جانے لگے تھے، وہ امیر المؤمنین تھے، تو صحابہ کرام کو نا جمع کرتے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ نیکسٹ امیر کون بنے گا، کس کو اپوائنٹ کیا جائے. تو وہ مشورہ لیتے ہیں باقی تمام کبار صحابہ سے. حضرت زبیر ہیں، طلحہ ہیں، عبد الرحمن بن عوف ہیں، سارے اپنا اپنا جو ہے اپنی ریکمنڈیشن دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ کو آپ خلیفہ بنا دیں. جب عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آتی ہے نا بڑا زبردست جواب دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین، عمر رضی اللہ عنہ انہی کے بارے میں ان کو ریکمینڈ ہی کرتے ہیں، لیکن the way he recommends کہتے ہیں اللہم علمی بہ ان سریرتہ خیر من علانیتہ، کہ یا امیر المؤمنین جہاں تک میرے علم کا تعلق ہے، جہاں تک میں جانتا ہوں، عمر رضی اللہ عنہ کی جو زندگی ہے نا پبلک زندگی، جتنا ان کا چرچا ہے، جتنے لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، جتنی ان کی پبلک لائف ہے، ان کی پرائیویٹ لائف اس سے کئی گنا زیادہ اچھی ہے. That the private life, private moments of Umar رضی اللہ عنہ is far more better than his public life. سبحان اللہ. ہم نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی سیریز پڑھی تھی نا، آپ ذرا ریکال کیجئے گا. اب یہ وہ شخص ہیں وہ کہتے تھے کہ دریائے فرات میں بھی کوئی اگر جانور بکری کا بچہ بھی مر جائے نا I'll be responsible for that. میں جواب دوں گا اس کا، کیونکہ میں امیر المومنین ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بوجھ ہے نا میرے کندھوں پہ جو ہے ڈالا گیا. اور یہ جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ اپنے ریمارکس دیتے ہیں، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بڑی محبت ہوتی ہے عثمان رضی اللہ عنہ سے بھی. کہتے ہیں یا عثمان اگر میں عمر کو اپوائنٹ نہ کرتا I would have chosen you، میں آپ کو خلیفہ مقرر کر دیتا. اور یہاں پہ نا ایک بڑا ایک یہ کہہ لیں کہ ہمارے لیے there is a point to ponder. اگر آپ جاننا چاہتے ہیں نا کہ who you are، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، اس کو جاننے کے لیے کوئی کنفیوژن نہیں ہے. آپ بس یہ دیکھ لیں کہ آپ کی تنہائیاں کیسے گزر رہی ہیں. You are the person the way you are leading your private moments، کہ آپ اپنی خلوت میں کیسے ہیں. باہر تو جیسے میں ہوں فار انسٹنس بڑی اچھی اچھی باتیں، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، دین کی باتیں، لیکن was there in my heart you don't know. آپ کو نہیں پتا کہ میرے دل میں کیا ہے. ہو سکتا ہے اب میں بڑا مشہور ہو جاؤں، پاپولر ہو جاؤں، لیکن میرے دل میں کیا ہے یہ ہمارے رب کو پتا ہے. میں آپ کو بے وقوف بنا سکتا ہوں، آپ مجھے بے وقوف بنا سکتے ہیں، پوری دنیا کو ہم بے وقوف بنا سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو بے وقوف نہیں بنا سکتے.
ہمارے رب کو پتہ ہے سب کچھ. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں نا, ویئر آر یو اسٹینڈنگ رائٹ ناؤ, آپ دیکھ لیں کہ آپ کی پرائیویٹ جو لائف ہے وہ کیسی جا رہی ہے. اینڈ اٹس ویری ایزی بردرس, آپ کو آسانی سے جواب مل جائے گا کہ ٹھیک ہے یار میں ادھر کھڑا ہوں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ سبحان اللہ تھوڑا بہت جب دین پہ بھی چل لیتے ہیں نا, ماشاء اللہ ان کی داڑیاں بھی ہوتی ہیں, پریکٹسنگ بھی ہوتے ہیں, پہلی صف کے نمازی بھی ہوتے ہیں, اور جب وہ باہر لوگوں سے ملتے ہیں نا تو بڑی ہنسی خوشی کے ساتھ اچھے مزاج کے ساتھ ملتے ہیں, اور لوگ کہتے ہیں کہ یار بڑا زبردست کمال کا پرہیزگار ہے. لیکن یہی لوگ جب اپنے گھر میں آتے ہیں نا, جب جیسے پتہ چلتا ہے کہ ابا جی آ گئے ہیں, ابا جی آ گئے, ابا جی آ گئے, اور کوئی بیڈ کے نیچے چھپ رہا ہے, کوئی الماری کے اندر چھپ رہا ہے, ایسے کوئی جن آ گیا. سیریسلی, جتنا وہ باہر اچھے ہوتے ہیں دے آر ایگزیکٹلی دی اپوزٹ ان دا ہاؤس. اتنی سختی کے ساتھ یہ غلط ہے وہ غلط ہے, اور آئی ڈونٹ نو واٹ اینڈ واٹ ناٹ. تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں ہے. دنیا والوں کو تو ہم بڑا کوئی میٹھی میٹھی باتیں کر کے ہم ان کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے گھر والے جانتے ہیں ہم کتنے پانی میں ہیں. یہی وجہ کہ گھر والے ہماری باتیں نہیں سنتے. پھر اور تم مجھے کہہ رہے ہو یا کہ تم تو پہلے یہ کام کر لو. یہ سیریسلی. اور اسی طرح یہ تو گھر والوں کی بات ہوئی ہے نا, اب آپ نے مزید اپنے آپ کو پرسنلی اگر جج کرنا ہے تو اپنے دیکھ لیں آپ کی خلوتیں کیسی گزر رہی ہیں. واللہ آپ کو کچھ سیکنڈز لگیں گے, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یار اچھا میں ادھر کھڑا ہوں. اور the scariest part is کہ آپ کی جس طرح خلوت گزر رہی ہے نا, آپ کو جج بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا, بیکاز دیٹ از واٹ از دیر ان یور ہارٹ. یہ چیز تمہارے دل میں تھی. باہر سے اچھی اچھی باتیں کر لینا, سب کے سامنے نماز پڑھ کے اپنے رکوع سجود اور اپنے قیام لمبا کر لینا, لوگ بولیں گے یار ماشاءاللہ یار کیا کمال کا آدمی ہے, بڑا پرہیزگار آدمی ہے. لیکن اکیلے پن جو آپ کا اکیلے میں جیسے گزار رہے ہیں نا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو جج بھی ویسے ہی کرنا ہے. مائی بردرز, اٹس ویری ویری سیریس. میں آپ کو بتاؤں, اٹس اباؤٹ ٹائم یو ریئلائز, کہ میں ریئلائز کروں کہ واقعی میں اپنی تنہائیاں اچھے طریقے سے گزار رہا ہوں کہ نہیں گزار رہا. اگر نہیں گزار رہا, اور اللہ نہ کرے اگر ہماری اسی کنڈیشن پہ موت آ جائے, then be ready for the consequences. Be ready for the consequences. تو یہ جو ہے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں ریمارکس تھے. عثمان رضی اللہ عنہ جب when he was خلیفہ, اور آپ سمجھ لیں کہ he was in his late 70s, بہت بوڑھے تھے, اور he had a young servant, ان کے جو ہے غلام تھے جو ان کا کام کاج کیا کرتے تھے. ہوا کیا کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے ان کو کوئی کام کہا اپنے غلام کو, ہو سکتا ہے اس نے سنا نہ ہو, اس کو آواز نہ آئی ہو, تو عثمان رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے نا اس کے کان کو پنچ کیا, اس کے ایئر کو نا چونٹی کاٹی. تو جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اس کے چہرے کو دیکھا نا, تو ایکسپریشن کچھ ایسے بتا رہے تھے کہ ہی ڈس لائکڈ اٹ, اس کو اچھا نہیں لگا. لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ دیکھ لیا نا کہ اس کو پسند نہیں آیا, تو ہی واز ویری ہرٹ کہ یہ میں نے کیا کر دیا ہے. ان کو بڑا برا لگا, اور اسی وقت ہی اس غلام کو کہتے ہیں کہ اے لڑکے, جیسے میں نے تیرے ساتھ سلوک کیا نا, اپنا چہرہ آگے کرتے ہیں, یو آلسو پنچ مائی ایئر, تم بھی میرے جو ہے کان کو ذرا کھینچو. اب یہ لڑکا, یہ جو سرونٹ ہے, یہ سر پکڑ لیتا ہے, بولتا ہے یا امیر المؤمنین اٹس اوکے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اٹس مینیجیبل, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. عثمان رضی اللہ عنہ انسسٹ کرتے رہتے ہیں. امیجن کریں ایک ینگ لڑکا اور یہاں پہ ایک بزرگ, عثمان رضی اللہ عنہ insist, you talk about عدل, you talk about justice, this is justice. انسسٹ کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ یعنی نہیں جان چھوڑتے, کہتے ہیں کہ نہیں میرا جو ہے you also have to pull my ear, اور وہ کہتے ہیں نہیں یا امیر المومنین میں نہیں کر سکتا, how could I, میں نہیں کر سکتا. آخر کار اب اس کا خود ہاتھ پکڑ کے جو ہے ادھر رکھتے ہیں, بولتے ہیں now pull it. اب وہ آرام سے, ظاہر بات ہے ایسی سچویشن ہے, وہ ہلکا سا جو ہے ایسے کرتا ہے, ان کو فیل نہیں ہوتا عثمان رضی اللہ عنہ کو, کہتے ہیں ہارڈر, زور سے کرو. اور پھر کہتے ہیں, کیا زبردست سٹیٹمنٹ ہے, کہتے ہیں قصاص الدنیا اہون من قصاص الآخرہ.
کہتے ہیں دنیا کا قصاص بڑا آسان ہے، آخرت کا قصاص بڑا مشکل ہے۔ دنیا میں تو میں ادلا بدلا کر سکتا ہوں، گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے، لیکن آخرت میں جو گیو اینڈ ٹیک ہوگا نا، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اے لڑکے، آج ہی رفع دفع کر دو اس معاملے کو۔ سبحان اللہ، دس واز ہز کیریکٹر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یو نو the reason we are discussing such events، ہم صحابہ کرام کی زندگیوں کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، یقین کیجئے گا literally it feels like we are listening to fantasies، کوئی فکشنز کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بڑے تھے ایسے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ واقعی ہم جو ہے عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنا ماڈل مانتے ہیں؟ کہاں ہیں ہم میں سے ایسے جوان کہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں عمر رضی اللہ عنہ کو ہم اپنا ماڈل مانتے ہیں؟ کہاں ہیں ایسے نوجوان جو کہتے ہیں کہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رول ماڈل ہے؟ ناٹ بائی دا لپ سروس گائز، ہمارا کریکٹر آیا شو ہو رہا ہے ایسے، کیا کچھ ہو رہے ہوتے ہیں اور حرکتیں ہماری ویسی ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ We at Youth Club strive to convey true message of Islam۔ آئیے آپ بھی ہمارے ساتھ اس کار خیر میں شامل ہو جائیے۔ ہمارے پیٹریون اور بینک ڈیٹیلز ڈسکرپشن میں مینشنڈ ہے۔ سپورٹ یوتھ کلب، سپورٹ دعویٰ، وجزاکم اللہ خیرا۔